نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب سمجھ لو کہ جس خدا نے تم کو آل و اولاد کی زینت عطا کی ہے، ترجمہ کر رہے ہیں تشریح کے ساتھ. بہت بڑے عالم ہیں مولانا صاحب قادری بھی، وہ ترجمہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تفسیر ضرور سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ یقینی بات آپ لوگوں کو معلوم ہو صحیح. اس وجہ سے انہی کی تفسیر کو میں نقل کر رہا ہوں. خوب سمجھ لو کہ جس خدا نے تم کو آل و اولاد کی زینت عطا کی ہے اس کے فنا کرنے پر بھی قادر ہے. پہلے ہی بدلا دیا. دیکھیے دن رات ہو رہا ہے. خوب سمجھ لو، یہاں تک کیا رکھو. خوب سمجھ لو کہ جس خدا نے تم کو آل و اولاد کی زینت عطا کی ہے وہ اس کے فلاح کرنے پر بھی قادر ہے. مال اور بیٹے جن پر یہ کافر اتراتے ہیں، مومن نہیں. مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ مال بیٹے پہ اترانے لگے. اگر اترائے تو اس کا بدلہ غلطی، بے دینی کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے. کافر اترا سکتا ہے، یہ مومن نہیں اترا سکتا. لیکن آج دیکھ لیجیے کیا ہے. مال اور بیٹے جن پر یہ کافر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، زیادہ آخرت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مولانا ان چیزوں کا مستحضر رکھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے. صرف تلاوت کافی نہیں ہے، کچھ دل میں پیدا کرو، معانی و مطالب کو جگہ دو دلوں میں. ذہن کو ایسا بناؤ، جب ذہن بنے گا تبھی کامیابی ہوگی، دل بنے گا تبھی کامیابی ہوگی. اللہ ہم سب لوگوں کے دل بھی بنا دے، ذہن بھی بنا دے، اور ہر چیز جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے ویسا ہم کو بنا دے. مال اور بیٹے جن پر یہ کافر اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، زیادہ آخرت نہیں ہے. اور ایسی چیز پر دل لگانا اور فخر کرنا جو چند روز کے بعد ظاہر ہو جائے اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے، یہ عقل کا کام نہیں ہے. عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا. آج کے دن میں سب کچھ، کل دن کچھ نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی ہے. کیا سب لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کیسے عمدہ انداز سے بتایا. ان چیزوں کو معلوم کرنا، ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مستثنا نہیں. جیسے ابو بکر صدیق پابند تھے شریعت کے، حضرت عائشہ بھی پابند تھی، ان کی بیوی بھی پابند تھی. معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سوکن سے کیا کہا؟ ٹھنگنی ہے. یہ تو کہا تھی ٹھنگنی.
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی گندا ہو جائے. نکیر کیا. حضرت عائشہ پر کتنی محبوبہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہنی تھی ان سے بھی کہہ دیا. آخرت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں یعنی وہ اعمال صالحہ جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں اور تمام و غرض کا اس میں شائبہ نہ ہو، کوئی اور لالچ نہیں. نماز پڑھا، تلاوت کیا، ذکر کیا، اس لیے تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی تمنا نہیں. روپیہ ملے، پیسہ ملے، جہاں ملے، شہرت ملے، اس کا کوئی سوال نہیں. اور تمام و غرض کا شائبہ اس میں نہ ہو، وہ تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے خوب تر ہے. بس وہ اعمال صالحہ جس سے غرض اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے. اللہ اجر دے گا، اس پر ثواب دے گا، اور بے اعتبار امید اور توقع کے بہتر ہیں. یعنی اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے جو اعمال صالحہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ بہشت میں منمانی مراد پائے گا. نیک اعمال کا یہ ثمرہ ہے. یہ سب قرآن کا رہا ہے، یہ بزرگ کا ارشاد نہیں ہے. ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے مجلس میں، بہت کم ملفوظات قرآن لے کے، یہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے. فرماتے تھے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. اللہ آواز کہہ رہا ہے، ہمارا آواز اس کے اقتدا میں ہے، ہمارا آواز اصلی آواز نہیں ہے. اسی کو لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ ہر کی بجائے نشست مردمہ بوے متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. جو کسی واعظ کی کرسی پر بیٹھا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو وہی کہنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عالم خود مختار نہیں ہے، عالم پسرو ہے، واعظ پیچھے چلنے والا ہے. کرسی اصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ اللہ کی ترجمانی کرتا ہے نبی، اور عالم نبی کی ترجمانی کرتا ہے. ہر کی بجائے نشست مردمہ بوے متوجہ شدن پورا ہما باعث کرد کے انبیاء علیہ السلام کا رن. تفہیمات میں شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہا ہے جو سب کسی جگہ پہ بیٹھا، کرسی واز پہ بیٹھا، یا مسند درس پہ بیٹھا، یا سجادہ نشین ہو کے بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. وہ خود مختار نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کی چیز جاری کرے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز جاری کرنی ہے. وہ دراصل تمہارے باپ دادا کی جگہ نہیں ہے، نبی کی جگہ ہے. مجھ سے خود بمبئی میں حضرت نے کہا، پیر زادے لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ. کہا جانتے ہو کام کہاں سے خراب ہوا؟ کہ مشائخ کی اولاد نے مشائخ کو اثر قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا. یہ مجھ سے کہا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کیا نام لوں، یہاں کے شیخ زادے تھے، بہت بڑے، گنگوں کے بھی تھے. ان صاحبزادوں نے، شیخ زادوں نے اپنے آبا و اجداد کی چیزوں کو سامنے کیا اور حضور کی چیزوں کو پس کر دیا. اس میں خرابی آئی ہے. امت کا کام یہ ہے، علماء کا کام ہے، ورثۃ الانبیاء ہے. یہ نبی کی جانشینی ان کو ملی ہے، اس بنا پر وہی کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا. یعنی اعمال صالحہ پر اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ بہشت میں منمانی مراد پایا جائے گا. اس کے سوا تمام امیدیں موہوم ہیں، کچھ نہیں.
اعمال صالحہ کا ثمرہ دائمی اور باقی ہے. اللہ تو دیتے ہی ہے، لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں دے گا. دنیا میں کھا پی لو، جتنا چاہو کھاؤ پیو، جتنا چاہو ڈینگ ہانکو، جتنا چاہے دعویٰ کرو، جتنا چاہو اڑو، جتنے چاہے چلو. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں، وہاں کچھ نہیں ملے گا تم کو. اور غیر اعمال صالحہ کا نتیجہ وقتی اور عارضی ہے. وقت عارضی. باقیات الصالحات کی تفسیر میں سلف و خلف سے مختلف اقوال ہیں. یہ باقیات الصالحات ہے کیا؟ ایسے باقی جو صالح ہے اب باقی ہے، اللہ سے جو چیز مل جائے گی اس کے اندر بقا آ جائے گا. وہ قول، وہ فعل، وہ ذکر جو اللہ سے متعلق ہو جائے تو اللہ چونکہ باقی، وہ چیز بھی باقی ہو جائے گی. اس وجہ سے اس کو بھی کہا باقیات الصالحات کا دیا ہے. عبد الباقی کہا جاتا ہے نا، باقی کا بندہ، مطلب اللہ کا نام باقی بھی ہے. تو باقی تم کب بنو گے؟ جب باقی سے مل جاؤ گے، باقی کی اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، تم بھی باقی ہو جاؤ گے. انہیں پانی ہو گے، پانی وہ پانی رہو گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب بہت ہے کہ محبت مخلوق کے ساتھ کرنا یہ فانی ہے، اور خدا کے ساتھ کرنا باقی ہے. بہت عمدہ بات ہے. اللہ کے ساتھ عشق حسد بائیدار عشق. ایک شعر یاد تو نہیں ہوگا تم لوگ کو، یاد کرو تم لوگ. ایک آسان شعر ہے. عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. عشق مردوں کے ساتھ برقرار نہیں، کیا مردوں کے ساتھ لگایا کوئی رہا؟ عشق باقی رہا، نہ معشوق رہا نہ عشق رہا. ہاں اللہ کے لیے کوئی عشق و محبت کیا وہ باقی رہے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فانی کی محبت فانی ہے، اور اگر باقی کی محبت کے ساتھ ملا دیا اس میں تو وہ بھی باقی ہوگا. عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. اعمال صالحہ کا ثمرہ دائمی اور باقی ہے، اور غیر اعمال صالحہ کا نتیجہ وقتی اور عارضی ہے. قول اول باقیات الصالحہ کی تفسیر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس ہم نے گلدستہ اذکار میں اس کو لکھا ہے کہ خاص طور سے عورتیں جو کثیر ذکر نہیں کر سکتی، 10,000 20,000 وہ کیسے کریں گی؟ ارے یہی چند منٹ کر لیں. یہ حضرت عائشہ وغیرہ یہی ذکر کرتی تھی زیادہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ کلمات معصورہ ہیں، یہ کلمات مسنونہ ہیں، معصورہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اس کی تائید مرفوع حدیثوں سے بھی ہوتی ہے، مرفوع حدیثیں بھی آئی ہیں، یعنی جو حضور تک پہنچتی ہیں. قول دوئم باقیات صالحات سے نماز ہے پنجگانہ مراد یہ بھی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ باقیات صالحات میں داخل ہے. سمجھے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ باقیات صالحات. ایک تو وہ دعا ہے، تسبیح ہے، یا حی یا قیوم برحمتک. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ سب باقیات میں سے مولانا. اللہ ہم کو صحیح یقین دے، اعتقاد دے. باقیات الصالحات سے نماز ہے پنجگانہ، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہی کیا ہے؟ باقیات الصالحات حاصل ہو گیا اس کو. پڑھے تو نماز گھر میں یہی سوئی رہتی تھی، جہاں اذان ہوئی مطلب ہو جاتی تھی، ہے نا؟ تو دیکھو مطلب فوراً، یعنی دوپٹہ اگر تھوڑا ادھر ادھر فوراً درست کر دیں. نہیں ہم لوگ کو خیال نہیں ہوتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، ان کو فوراً اذان کا خیال. اور یہ حال ان کی بچیوں کا بھی الحمدللہ ہے، لڑکیوں کا بھی، بہوؤں کا بھی کچھ نہ کچھ تو ہے ہی. اللہ کا شکر ہے، ان کا اثر ہے. بہت نمازی تھی، بہت تلاوت کرنے والی تھی.
4 आना सिर्फ रोशनी थी आंख में, 4 या 5 आना, ये उसमें भी तिलावत करती रहते हैं। तुमने देखा कि नहीं भाई? हाँ, तिलावत देखा। कभी कभी उबैदुल्लाह खूब बड़े बड़े हरूफ का लिखे हुए ले आते थे, तो वो पढ़ती रहती थी। अब उबैदुल्लाह लाया है। अल्लाह ताला। बहुत औरतें कहती थी, बच्चियां, अम्मा आपको नहीं दिखाई पड़ता? नहीं पड़ी, कहा नहीं हमको दिखाई पड़ता तिलावत के बाबत। हमसे ज्यादा उनको सूरतें याद थी, सूरह यासीन वगैरह सब याद थी। हमारे नोहदा के वालिद थे, नोहदा यहाँ है ना, जानते हैं नोहदा, इनके वालिद हाफिज मुख्तार अहमद साहब थे। उनसे पढ़ी हुई थी बाकायदा। कुरान शरीफ बहुत उम्दा पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी अच्छे कायदे के साथ, याद भी थे। मेरा ख्याल है सूरह कहफ को नहीं कहता, सूरह यासीन वगैरह तो याद ही, सूरह वाक़िया वगैरह याद थे। आज मैं सबसे कहूँगा, अपने घर वालों से भी, बच्चियों से, इस चीजों का ख्याल करो। जो घर की चीज है उसको जाया न करो। हर माँ अली मियाँ की वालदा वगैरह जो छोड़ के गई हैं, सब उस पर लगे हुए हैं। मैं तो वही पढ़ता रहता हूँ, दिन रात किताबें पढ़ते ही हूँ। अली मियाँ की वालदा या बहन बड़ी पढ़ने वाली लोग थी, बड़ी आबदार, दुआओं की ऐसी ऐसी दुआएं हैं उन लोगों की, तो शर्त हो जाता है कि मर्द वो ऐसी दुआ नहीं करते। वो किताबें को नहीं पढ़ता। हज़रत मियाँ उन्होंने अपने खानदान को बाकी रखा दीनी तदय्युन पर। तब अल्हम्दुलिल्लाह लड़के बच्चे सब मुतदय्यन है। पर्दे का ख्याल है, पर्दे का भी ख्याल है। मालूम कल ही मालूम है, बहुत पर्दे का बेकार है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को घरों में दीन को जारी और सारी फरमा दे। अल्लाह ताला बाका नमाज बाकियातुस सालिहात से वो तमाम आमाल सालिहा मुराद हैं जिनके समरात हमेशा बाकी रहने वाले हैं। जैसे किसी को इल्म सिखा दिया जाए, देखिए आ गया, कल मेरा बयान किया था, किसी को इल्म सिखा दिया जाए जो जारी रहे, या कोई नेक रस्म जारी कर दे, या नेक रस्म, भाई नमाज है, नमाज एक रस्म है, तिलावत करने की रस्म, या भाई देखो फजी बात तिलावत क्या करो, ये जारी हो गया तो उसको सवाब मिलेगा कि नहीं। या मस्जिद या कुआं या सराय या बाग या खेत खुदा के वक्फ कर दिए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में इसका बहुत रवाज है, मतलब अल्लाह का शुक्र है, बहुत रवाज है। एक आदमी, हम मस्जिद ले रहे थे, एक आदमी कहा हम 6.5 लाख लाएंगे। एक आदमी ने, हाँ उनके लिए भी दुआ करो भाई, शब्बीर भाई है, मौजूद थे, उसे थोड़ी सी जमीन की क्या कहा 6.5 लाख देंगे, वो और निकाले दे दिया 6.5 लाख मस्जिद में, हमारी मस्जिद। अच्छा हुआ, मौका याद होगा। अभी उनकी बीवी सख्त बीमार हुई, अस्पताल में दाखिल की गई हैं। इस वजह से आप सब हजरात से, चाहे मर्द सुनते हो या औरतें, चाहे इस मुल्क के या उन मुल्क के, उनके लिए दुआ करें। हमारे शब्बीर भाई की बीवी को अल्लाह सेहत कामिला आजिला फरमाए, और जो लोग उसकी जिम्मे में, और जो लोग भी बीमार हैं, मर्द हों या औरतें हों, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार हो, सबको अल्लाह सेहत कामिला आजिला फरमाए। खूब दुआ करो। दुआ में कोई तो आपका नुकसान नहीं है, दुआ करते रहो। दुआ बड़ी है, और दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मर्ज है। यकीन करो कि दुआ मुखुल इबादत है, क्योंकि दुआ में आदमी आजिज़ी करता है, और इबादत का मकसद क्या है? आजिज़ी। या औलाद को तरबियत करके साले या आलिम बामल छोड़ जाए, साले बना दे, नेक, आलिम बामल में जाए। ये सब सदकाते जारियां हैं। बहुत उम्दा लिखा है नहीं माना, ये कौन बहुत बड़े आलिम लिख रहे हैं, बहुत बड़े आलिम पाकिस्तानी। ये शेखुल तफसीर रह चुके हैं दारुल उलूम देवबंद में, वही है ना, शेखुल तफसीर दारुल उलूम देवबंद के, वो लिख रहे हैं। तो सबको मुतवज्जह होना चाहिए, नहीं, चाहे वो दारुल उलूम को पढ़ा हो, चाहे ये भी तो दारुल उलूम ही पढ़े हुए हैं, मानने। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है साहब, इसका ताल्लुक सिर्फ दारुल उलूम दूसरी, ये तो मस्जिद नबी से ताल्लुक है, मदीने मुनव्वरा से इसका ताल्लुक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज है, तमाम उलूम व मारिफ की बरकत कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सब सदकाते जारिया हैं, जिनका सवाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहेगा।
اور یہی قول سب اقوال میں راجح و صحیح ہے، اور یہی قول سب سے عام اور اشمل ہے. اشمل کا لفظ کیا، عام ہے اور زیادہ شامل ہونے والا ہے، جس میں نماز، اعمال حج، روزہ اور کلمات معصورہ سب داخل ہو گئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وغیرہ وغیرہ. اور تمام پاکیزہ اقوال اور افعال جس کا ثمرہ آخرت کے لیے باقی رہے وہ سب باقیات صالحات ہیں، سب باقیات ہیں. وہاں اج بھی تم کو باقیات صالحات ملے گا، اج بھی باقیات صالحات نہیں بلکہ نافعات کہہ دو یا عظیم کہہ دو. جب اعمال تم باقی کرو گے جو وہاں ملے گا اعمال، تو اس کی جزا بھی اسی باقی ہوگی. ہر چیز میں وہاں بقا ہے، ہر چیز میں بقا ہے، ہر پھل میں جب بقا ہے، ہر پھول میں بقا ہے. یہ نہیں کہ آج یہ ہے، آج کے لیے ابھی گل کے ختم وہاں نہیں گلے رہے گی، جو ملے گی ملے گی. میں نے فرانس میں بیان کیا مولانا، اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا کہ ٹاور یہ کھڑا ہوا ہے، تم یہ سب کچھ بنا سکتے ہو. ٹاور 7 عجائب ہیں، جن میں ایک ٹاور بھی ہے نا فرانس کا. میں گیا وہاں تو چڑھا ہوں پر، سب چڑھ گیا میں اللہ اکبر کہتا ہوا گیا اور سبحان اللہ کہتا ہوا اتر گیا. یہ تقریر کیا میں نے کہا کہ یہ سب تم بنا سکتے ہو، مگر یہ نہیں کر سکتے کہ ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہے تم اس کو کھا بھی لو اور ٹہنی پر پھل لگا رہے، یہ نہیں کر سکتے. فرانس کے لوگ کا جو پھل ٹہنی پر لگا ہوا ہے، تمہیں چاہا کہ یہ پھل کھا لیں، فوراً منہ میں آ جائے گا، لیکن جو منہ میں آیا وہی پھل ٹہنی پر لگا ہوا رہے گا. یہ دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے، یہ آخرت ہی اللہ ہی کر سکتا ہے. سمجھا نا؟ ہو گئے وہ باقی ہے. کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی شاخ سے پھل جدا ہوتا ہے تو بقا کے خلاف ہو جائے گا. وہ بقا ہے، وہاں جو چیز ہے باقی ہے. آتا ہے کہ عورتیں جائے گی حسن کے بازار میں، حسینوں میں نہیں، حسن کے بازار میں جائیں گے. حسن کہیں دیکھا بازار میں؟ لندن امریکہ کہیں گئے باہر دیکھا آپ لوگ؟ دیکھا حسن کا بازار؟ حسینوں کا بازار تو ہو سکتا ہے حسن، لیکن وہاں حسن کا بازار ہوگا. جو عورت جس حسن کو چاہے گی اسی وقت اس کے منہ چہرے پا جائے گا، چاہے وہ لاکھوں حسن ہو اس چہرے پہ اس کے رہے گی اور کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. یہاں آپ ایک سفیدی کرا دیں پھر دوبارہ سفیدی کرائیں، یہ فرق پڑ جائے گا نہیں. لیکن اللہ کی شان ہے، پہلا حسن جیسے تھا ویسے لاکھوں کروڑوں حسن آئے گا، وہ پہلا بھی باقی رہے گا، کروڑوں باقی رہے گا، کوئی کتنا فرق نہیں آئے گا. یہ جنت کا بقا ہے. کیونکہ اگر ایک لمحہ کے لیے وہ حسن ختم ہو یا وہ فرق ختم ہو تو پھر وہ باقی نہیں رہے گا، فانی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس جنت کا مشتاق پہلے تو بناوے، مشتاق بنائے. اسی وجہ سے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دن بھر میں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. اللہ منی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جنت کے قریب کرتے ہیں. وأعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرتے ہیں. تو یہ زبردست، یہ حضرت کا امتیازی مضمون ہے مولانا، کہیں سنیں گے نہیں. بیان کرتے رہتے تھے، چاہے وہ قاری طیب صاحب ہو، چاہے وہ عالم یا ہو، چاہے وہ عامر رحمان، بیان ہی کرتے رہتے تھے باتیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدت دراز میں ان کی صحبت تک رکھا تو وہی ذہن بن گیا مجھے. دنیا میں یہی بیان کرتا ہوں، کہیں اس کے علاوہ بیان کرے، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یہی بیان. کوئی اس بیان کو چھوڑتا نہیں. بہت جنت کو نوگ ناز ہے، جنت لے آؤ، نعمت پھل لے آؤ، کھا لیا ختم ہو گیا پھل. یہ جو کھایا وہی موجود، فریج سے نکالتے کھاتے چلے جا، فریج میں موجود. مہاراج سب باغ میں داخل ہیں. اور اسی قول کو امام طبری، حافظ ابن کثیر نے تو ہم ائمہ کے حوالے دے رہے ہیں
کہ اس بات کو طبری نے بھی کہا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا. خلاصے کلام یہ ہے کہ باقیات صالحات کی ترقی سے آخرت کی ترقی مراد ہے. اس دنیا میں لگ لپٹ کر کے اپنی عمر ضائع نہ کرو. کئی دن کی دنیا ہے. برابر مجھے یاد آتا رہتا ہے یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئس کریم کھا رہے تھے, میں موجود تھا. تو اب تک یہ کہتا تھا کہ حضرت ایک نواسا بیٹھا ہوا تھا. یہ اب کہتا ہوں کہ مولوی احمد مکین بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ کہتا آئس کریم کھاتے کھاتے کہا میں نہیں کھاؤں گا. لو بیٹا تم کھا لو, یا میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا, تم کھا لو. احمد مکین کھلا دیا. ان کو یاد ہو یا نہ ہو تو سب یاد ہے نقش. میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. اتنا اپنی اصلاح کی فکر ہے شیخ المشائخ کو, مسلم امت کو. کیا ان کا آدمی کوئی غافل ہو سکتا ہے اس صورت میں جو سے آخرت کو اتنا پیش نظر رکھے؟ اس کی طرف سے غفلت بہت ہی افسوس کی بات ہے. سمجھ رہے مولانا کیا یہ بات ہے کہ اس کے لیے تیاری کریں. فرماتے ہیں کہ یہ سب جو بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ باقیاتی صالحان کے آخرت کی ترغیب مراد ہے, اس کے لیے تیاری کریں. اب آئندہ آیات میں قیامت کے ہولناک واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے چند انواع کا ذکر فرمایا ہے. بس اب یہ تو اعمال کا بیان کیے, اب نتیجہ کبھی دیکھیے انعامات بیان کر رہا ہوں. اب انعامات ایسے انعامات ہیں کہ بہت مشکل. آیت ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. یہ آیت آ گئی. اللہ تعالی نے کام تو لیا, عبادت تو لیا, کرایا, یہ نتیجہ سنیے. یہ آیت مولانا ہم نے بہت شروع میں مولانا شاہ الحق صاحب مسجد شہری سے سنا تھا. اس پر انہوں نے اس پر کلام کیا تھا کچھ. اب یہ نہیں معلوم کیا کیا تھا, لیکن مست تھے. اس آیت کو پڑھ کر کے بہت خوش تھے اور عجیب مست سے بیان کر رہے تھے. وہ کیا ہے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں دوست تھے, ان آیات میں قیامت کے دن کے بعد انعامات کا اور اہل جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور دوسرے پر لعنت کریں گے, آپس کے اختلاف ہو جائے گا. وہ کافر تھا, کافر مومن دوست تھے. بہرحال آگے کیا کر رہے ہیں, الا المتقین, سب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے, لیکن متقی لوگ نہیں لگیں گے. معلوم ہے غیر متقیوں کا یہ حال ہوگا. وہاں بھی جھگڑے سے بعد نہیں آئیں گے. نیا جھگڑا کر رہے ہیں نہیں, تو وہاں بھی جس کی عادت جو رہتی ہے وہ مکے میں بھی جھگڑا کرتا ہے. دیکھا ہم نے, مدینے میں جھگڑا کرتا ہے, طواف میں جھگڑا کرتا ہے, عادت ہے. اور بس جھگڑ رہے ہیں, اسی میں جھگڑ رہے ہیں. تو جنت میں بھی جھگڑیں گے, کیا تجربات ہے. اسے نئی باتیں معلوم ہوئی جائے. وہاں تو دیکھتے ہی ہے خوب جھگڑتے ہیں. کہتے ہیں یا بعض کو بادہ, یہ جو دنیا میں دوستی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو ایمان پر نہیں آنے دیتے, قیامت کے دن وہ بال بن جائے گی اور آپس میں دوستی کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اللہ الا المتقون, ہاں جو لوگ متقی تھے, کفر و شرک سے بچتے تھے, یعنی اہل ایمان تھے, ان لوگوں کی دوستی قائم رہے گی. سوچو, اسی کو حضرت ہمارے فرماتے تھے دوستی کرو, متقیوں سے دوستی کرو, وہ دوستی باقی رہے گی. جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی, جو دوستی تجارت کے لیے ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی. ہم لوگوں کو تجربہ مرشا مدرسے میں ہم لوگ رہتے ہیں, وہاں رہتے تھے وہ سیتر روم میں, وہیں جنازے کی نماز ہوتی تھی. کتنے آدمی آتے تھے, مردے آتے تھے, ان کے ساتھ اسکوٹر پر بھی لیے رہتے تھے. معلوم ہوا کہ تجارت کی ساتھی ہے, کاروباری ہے, لیکن اپنی اسکوٹر نہیں چھوڑتا تھا,
جنازہ ہم لوگ لے جاتے قبرستان تک. دوستی تجارت کی اس سے تھی، اسے ہاتھ بھی لے گیا. کون لگا؟ ہم طلبا مدرسین لے جاتے تھے قبرستان تک. اب ہماری دوستی مضبوط ہوئی کہ اس کی تجارت کر مرا اور تو قبضے میں ہوا کہ اس کا بھی ہڑپ کرنے کسی طرح، یہ تو وہ سوچتا رہا ہوگا. یہاں کی دوستی کو کوئی اعتبار نہیں پہنچا. میں نے سنا یہ قصہ بہت مولانا سے بہت مہوا میں سنا، مولانا شکیل احمد صاحب سے. اس وقت وہ بھی بچے تھے لیکن تقریر کیا. علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہاں کی دوستی کا اعتبار نہ کرو، چاہے بیوی کی دوستی ہو یا شوہر کی دوستی ہو یا ماں باپ کی، اعتبار نہیں. آج دیکھ لیجیے اعتبار ہے. بیوی کی دوستی شوہر سے تھی، بیوی چلی گئی، شوہر چلا گیا، ختم. وہ دوستی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ ہمارا دوست سب سے زیادہ مضبوط کڑا جو ہے وہ محبت کا ہے. اللہ امینی اصل کا حب کا وہ حب میں حب کا وہ حب عملی کر بیدا حبی. اے اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی محبت چاہتے ہیں جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. خاص کر وہ متقی حضرات جو چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے تو مسلمانوں کو بخشوانے کی وہ کوشش کریں گے، وہاں مخالفت تو نہیں کریں گے. حافظ قرآن معلوم کہ اسامہ بھی کچھ کوشش کریں گے ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا. ہمارے ذریعے کچھ دین پہنچ رہا ہے نا آپ لوگوں کو بھی، پورے گجرات کو. ہم کو بھی یاد رکھیے گا، قیامت میں ہم کو بھی یاد رکھیے گا، گناہ گار کو بھی یاد رکھیے گا. اور یہ حفاظ علماء لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. مومنین قیامت کے حاضر ہوں گے. اللہ شانہ کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا. مومن کا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا. اے میرے بندو، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم رنجیدہ ہوگے نہ غمگین ہوگے. آئندہ خوشی خوشی ہے، خوش خوش رہو. ایمان کے ساتھ آئے ہو تو ہماری ضیافت بھی دیکھو گے. اللہ ہم سب لوگ کو ایسی کر دیں. جنت شروع ہی سے ہے. جنت تو روز تم میرے عادی جنت. میں تو بہت دعا کیا ہے فارغ سب کے لیے. اے اللہ ان لوگوں کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیے. مومن کی قبر، مومن مرد ہو یا عورت ہو، روز تم میرے عادی جنت. جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی سوالات کے بعد اور کہا جائے گا نم کا نو متل عروس. جیسے دلہن سوتی ویسے تم سو جاؤ. مردوں سے بھی کہا جائے گا نم کا نو متل عروس. یاد ہے نم کا نو متل عروس. میں جب گیا تھا پہلی مرتبہ حج کے لیے، ایک عالم بیان کر رہا تھا، بہت زبردست مولانا، بہت زبردست بولنے والا تھا، فجی بات بیان کر رہا تھا. میں تھا کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی قبر جنت من ریاضی جنہ ہے جنت کے. جب مومن کی قبر ایسی ہے فکیف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی قبر کی کیا پہچان؟ جہاں ایک مومن کی قبر، مومن مرد عورت کی، اس کے قبر کی حال ہے. فکیف قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اشارہ کیا اس نے حضور کے روضہ کا اشارہ کر کہا کہ ان کے قبر کی کیا پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کا اپنے بندوں کے لیے مہربانی کا اعلان ہوگا. اے میرے بندو، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، نہ تم رنجیدہ ہوگے نہ غمگین ہوگے. آئندہ خوشی ہی خوشی ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے. دعا کرو آج ہم لوگ سب مومن ہو جائیں، صحیح معنوں میں ایمان ہم کو نصیب ہو جائے.
پھر فرمایا ادخلوا جنت انتم وازواجکم تحبرون، یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی میں نے سنا مہا سراج راج صاحب سے بہت بچپن میں، شروع میں جب شادی ہوئی تھی اس کو بڑے بس سے وہ بیان کر رہے تھے. آج موقع ملا مجھ کو، میں نے کہا مولانا کہتے تھے بیٹھ کے، یعنی یہ نہیں کہ صرف تم داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائے. کتنی کتابیں دیکھا کہ ازواج کیوں کہا، آپ لوگ جانتے ہو مہینوں سے میں صرف غیاث الدین صاحب نے اپنے اس میں لکھا کیونکہ بیوی کے ساتھ رہنے سے مزید نشاط ہوگا، اس بنا سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر اس کی بیویوں کو ساتھ کریں گے کہ جنت میں بھی نشاط کی ضرورت ہوگی. یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان بیویوں سے بھی زیادہ حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر میاں ٹھیک نکلے تو بیوی بھی ساتھ ساتھ چلی جائے گی. پاسپورٹ وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے بیوی پیچھے سے چلی جاتی ہے برقع پہنے. اگر ہم لوگ دن رات ہوتا ہی رہتا ہے نا کتنے ہمارا ٹھیک ہوا گھر میں بھی آئے گے پیچھے جا ان کی بیوی ہے نا چلے بہت ہوا کہ نہیں. ارے بیوی ان کی نانی بھی پیچھے پیچھے جاتی تھی. اس کلو یعنی فرما برداروں سے کہا جائے گا تم اور حالانکہ بیویوں کے متعلق نہیں ہے کہ وہ باعمل ہوں گی. عمل میں کوتا بھی حدیث روایت ہے بھائی، اسی میں آگے ہوگا شاید. اس حدیث میں کہ بیویاں چاہے اسی درجے کی نہ ہوں لیکن شوہر چونکہ باعمل ہے، اس بنا پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو کر دیا جائے تاکہ جنت میں اس کو نشاط حاصل ہو، خوشی حاصل ہو. اللہ یہ ہے ہمارا قرآن. ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ یہ ہے قرآن. یہ جنت اور دوزخ کا ذکر ماشاء اللہ صاحب بیان کرتے تھے. اتنی تفصیل سے نہیں لیکن بیان کرتے رہتے تھے وہ. آج میں نے کچھ تھا آپ لوگوں کو ایسے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. یعنی فرمایا کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے. وہاں داخل ہو کر جو بہت سے انعامات سے نوازائیں گے ان میں سے ایک انعام یہ ہوگا کہ نوعمر لڑکے ان کے پاس معقولات سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں پلیٹیں لے آئیں گے. لڑکے لے آئیں گے نوعمر لڑکے ان کے پاس. وہاں پردے ودے کا سوال نہیں رہے گا. اب کسی کو خیال ہو گیا ہوگا وہاں پردہ ودہ کیا ہے. وہاں تو خود شراب بھی نہیں ملے گا. پردہ وہ شراب کیا ہوگا، زردہ ہو جائے گی، شربت روح افزا. وہاں شراب سب جائز ہے. وہاں کوئی چیز کی قید نہیں ہے، جو چاہو کھاؤ پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. تم اور تمہاری بیویاں خوش ہیں. نوعمر لڑکے کیا ہوگا، وہاں ایک انعام یہ ہوگا کہ نوعمر لڑکے ان کے پاس معقولات سے کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں پلیٹیں اور مشروبات یعنی پینے والی چیز سے بھرے ہوئے سونے کے آپ پورے لے کر آتے جاتے رہیں گے. یہ تو جزوی نعمت ہوئی. پھر ایک اعلیٰ کلیہ کے ارشاد فرمایا فیہا ما تشتہی انفسکم وتلذ العیون. یہ تو سب ہے. یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو چیز تم چاہو گے ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اور جنت میں سب کچھ ملے گا جن کی نفسوں کو خواہش ہو اور جس سے آنکھیں لذت پائیں. کہ نہیں ہو آدمی اسپتال جاتا ہے، بڑے اچھے سیرگاہ وغیرہ میں جاتا ہے، وہاں فارغی والے آدمی ہوں، جزامی آدمی ہوں تو لطف رہے گا. چاہے جوہو چلے جاؤ چاہے چوپاٹی چلے جاؤ، سب اس سفر کیا ہو جائے چوپٹ ہو جاتا ہے. چوپاٹی کا سفر چوپٹ، کیونکہ وہاں سمندر کے کنارے مظلوم لوگ کوڑھی لوگ موجود ہیں، اندھے لوگ موجود ہیں، لنگڑے موجود ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. رہے گا بمبئی کے ساحل پر بھی اطمینان نہیں رہے گا. لیکن وہ جگہ جنت ایسی ہے کہ وہاں کوئی ناگوار چیز پیش ہی نہیں آئے گی. اور جنت میں سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کو خواہش ہو اور جس سے آنکھیں لذت یاب ہوں. دنیا میں کوئی شخص کتنا بھی مالدار اور صاحب اقتدار ہو جائے اسے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی. کچھ بھی بنا لو. جو بڑے بڑے لوگ کے ہم لوگ جاتے ہیں، جو حضرت گئے بمبئی تو
کہا جی ہم کو سب جو ہونے جانا چاہتے ہیں، چوپاٹی فلاں کہتے ہیں، ساتھ ہے یہ لفظ بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو مقبول سمجھتے تھے سب چیزوں ہم کو. اب ہم کو ہاں بس آتے ہے کہ ہمارا تو یہ ہے، یہ نہ وہ نہیں، یہ بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں ساری امداد. رام دشیر ہے، بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں ساری امداد. یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. کیا کچھ باغ اپنی باغ ہے کیا. جو بمبئی سے آتے تھے لوگ، ہماری برادری کے لوگ بہت سے، تو بلاتے تھے کہ بھائی فلاں کو بلا لیا فلاں، تو معلوم ہے کہ یہ گئے لوگ ٹہلنے کہیں گئے ہیں، تفریح کرنے. تو مجھ سے حضرت فرماتے تھے، سچ کہتا ہوں، مجھے یہ سب باتیں کہتے ہی تھے، مجھ سے فرماتے تھے کہ جی سب بمبئی کی سب چیزیں دیکھ کے آئے، الہ آباد میں کیا باقی رہ گیا کہ دیکھیں گے. تعجب سے کہتے تھے. بس دیکھنے کی جس کو عادت رہتی تھی وہ دیہات میں جائے گا، وہ بھی گھومتا رہے گا، وہ بھی دیکھتے. یہاں آنا چاہیے جو بزرگوں کی خدمت میں، یہاں کی چیز دیکھنا چاہیے نا. دنیا میں کوئی کتنا بھی مالدار اور صاحب اقتدار ہو جائے، اسے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو بھی نفس چاہے وہ سب کچھ مل جائے، بلکہ یہ لوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اس کو کھانے پینے اوڑھنے باہر کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں جو بعد میں تو حاصل نہیں ہوتی. تھوڑا کباب لیا نہیں ملا کباب، آئس کریم لیا نہیں ملی، پریشانی ہوئی کہ نہیں. حاصل بھی ہو جائیں تو صحت کی خرابی نظر آئے. زمانے بیماری جو چلی ہے، برف چیز جلدی کھائے گا آدمی، کباب کھائے گا نہیں کھائے گا، کیونکہ سوچتا بیماری آئی نہیں کہ ابھی مرے نہیں. اچھی ہر خواہش کے پورا ہونے کا کسی کے لیے بھی دنیا میں موقع نہیں ہے. یہ یہاں سونے کی پلیٹوں اور پیالیوں کا ذکر ہے، اور سورہ دہر میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے. بہرحال وہاں چونکہ یہ سب چیزیں تکلیفات نہیں ہوں گی، ہر چیز جائز ہے، اللہ جس چیز میں چاہے کھلائے. یہاں ہے سورہ میں نقاب پاری. ہاں دنیا میں مردوں عورتوں کے لیے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے. جنت میں اہل ایمان کے لیے معقولات اور مشروبات سونے چاندی کے برتنوں میں پیش کیے جائے گی. سونے اور چاندی کے کوزے ہوں گے، گلاس ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ بہت ہوشیار یہ بھی تھی. حضرت عائشہ جسے ذہین تھی، یہ ام سلمہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت ام سلمہ بھی ایسی تھی. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے چاندی کے برتنوں میں مت پیو اور نہ ان میں کھاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے. حضرت سے روایت ہے سونے چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ پیو، کیونکہ وہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. سونے چاندی کے برتن ملیں گے کہاں؟ آخرت میں ملیں گے. یہاں نہ کرو تو نہیں عمدہ بات ہے. اہل جنت کے انعامات بتائے گئے. وہ تلذ العیون نے فرمایا جنت میں سب کچھ ملے گا جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی. یعنی جنت میں ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئے گی جس کا دیکھنا ناگوار ہو. جو بھی کچھ ہوگا اس پر بھی نظر پڑے گی، آنکھوں کو مزہ ہی اس سے آئے گا. وہاں ایسے مواقع بھی نہ ہوں گے کہ کوئی چیز سامنے آئے اور اس کے دیکھنے سے روکا جائے. یہ ابتلا، یہ امتحان دنیا میں ہے. اس عورت کو نہ دیکھو، فلاں کو نہ دیکھو، فلاں نہ دیکھو، یہ سب دنیا میں. وہاں تو کچھ نہیں، جو چاہے گا وہ کرنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں بد نظری کا کوئی موقع نہ ہوگا بلکہ نظر ہی بند ہوگی. مزید فرمایا وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم کو نکالا نہیں جائے گا. یہاں کوئی کتنی عزت میں ہو، گھروں میں ہو، جدائی ہوتی نہیں گھروں سے، خود اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی دوسری جگہ چلی جاتی ہے، کوئی گھر والا دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، وہاں نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں رہے گا. وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم جنت میں بھی. اور جنت کے ایمان اور ہمارے ساتھ ہے کہ قدردانی کرتے ہوئے اہل جنت کے ایمان اور قدردانی کرتے ہوئے ارشاد ہوگا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون.
اور یہ جنت ہے جو تمہارے اعمال کے عوض دی گئی ہے. آخر میں فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، تمہاری جنت میں بہت سارے میوے ہیں، منھا تاکلون، جن میں تم کھا رہے ہو. کیا ہوگا پوری جنت ذکر آگے کہ نہیں؟ بہت. یہاں پر میں بیان کرتا ہوں، بہت علماء میں بیان کیا ہزاروں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. ہے کہ نہیں؟ یہ مضمون سنا ہوگا کبھی. کوئی شخص عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب عمل ہی سے جنت میں جاؤ گے. عمل ہی کا ذکر ہوا، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، جنت میں جاؤ گے. تو حضور کچھ فرما رہے ہیں، اللہ کچھ فرما رہا. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صالحہ کرو گے تو جنت میں ہم لے جائیں گے، اور حضور فرما رہے ہیں کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ کہا ہاں اللہ رحمت. میں نے یہاں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شان ربوبیت سے بول رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت سے بول رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ اب کیسے ہی عمل کریں ہم جنت کے لائق نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اس پریشانیوں میں مجھ کو ایک مرتبہ بھی یاد کرتا ہے، جنت کے لائق ہو گیا. بہت علماء تھے، ہزاروں آدمی تھے وہاں سے. پھر انہوں نے مصور کیا، کہا کہ بس مولا میں نے آدھا گھنٹہ قریب بیان کیا اس کو. ہاں تھے افسان. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ کوئی اس لائق نہیں کہ جنت میں پہنچ جائے، کیونکہ ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ پر غم بھی آتا ہے تب بھی نماز پڑھتا ہے. اور نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ پریشانی آتی ہے تبھی عورت بھی پڑھتی ہے، مرد بھی پڑھتے ہیں، مسافر ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ رہی ہے، تسبیح وہ نہیں چھوڑ رہی ہے. کہ ان چیزوں میں جب اس نے ہم کو یاد کیا تو ہم اس کو مصیبت میں کیوں نہیں یاد کریں، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے بندوں کے ہر چھوٹے عمل کی قدر کرے، اور شان عبدیت کا تقاضا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عمل کرے اس کی طرف توجہ نہ کرے. ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ باتیں ہم نے بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اور صحیح مزاج دینی، علمی، قرآنی اور حدیثی ہمارا مزاج بنائے. ہمارے تمام بچوں کا، سارے مسلمانوں کا. آج مسلمانوں کا مزاج بدلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں بھی ہیں، کوئی سکون کسی کو نہیں ہے. تو کیوں نہ اپنے اللہ کو پکڑو، اللہ کے دین پکڑو، قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑو. اس سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ہاں کما لو، لیکن اصلی نعمت جو اطمینان اور سکون کی ہے وہ تو دل ہی سے ملے گی. بہرحال یہ میں نے باتیں بیان کی، دل متاثر تھا. ہمارے عزیز خاص مولانا عرفان کی وفات ہوئی ہے. ان کے بچے انتہائی مضطرب ہیں، پریشان ہیں. ہم تو گئے بھی نہیں، لیکن اثر ہے. ابھی ہمارے بھتیجے کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، بہو ہماری سمجھیے. اس وجہ سے دل متاثر ہے، اس وجہ سے ہم نے بیان کیا. اسے متاثر تھا جسے بیک وقت 17 دن کے اندر 2 بہنوں کا حضور حضرت کے سب لوگ مغموم تھے. ویسے میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ مغموم ہیں، پورا خاندان. اس بنا پر میں نے ذرا ہمت سے یہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے تمام لوگوں کے لیے اس کے موجب تسلی اور تشفی فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کیجیے درود پڑھ کے. اللہ ان حضرات کو بھی اس کا ثواب مرحمت فرمائے، اور ہمارے تمام جتنے مردے آج سے پہلے جتنے وفات ہیں سب کو اس کا ثواب مرحمت فرمائے، اور سب کو جنت نصیب فرمائے. اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر و سکون عطا فرمائے، اور ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی ایک عمل خیر ہے. اللہ اس کا ثواب ان دونوں کو جو ہو، اس کے علاوہ ہم لوگوں کے اہلیہ وغیرہ کبھی سب کو اس کا ثواب مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.